اذ رآ نارا، جب اس نے دیکھا ایک آگ کو. یہ کب دیکھا؟ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے. کوہ طور کے دامن میں دیکھا، وادی طوا میں دیکھا. فقال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی بیوی سے، امکثوا، ٹھہرو. جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تعظیم کے لیے. خطاب بیوی سے ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھہریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا کتنا ادب ہے یا کتنا احترام ہے. بات یہ ہے کہ کسی کا احترام کرنا یا کسی کو عزت دینا دراصل خود کو عزت دینا ہوتا ہے، اور کسی کی توہین کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا دراصل کیا ہے؟ اپنی بے عزتی کو جنم دینا، یا نہیں؟ آپ روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ جو شخص دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ عزت پاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو عزت دیں، عزت سے پیش آئے اور وہ آپ کو بے عزت کرنے لگ جائے. نہیں. وہ مشہور محاورہ نا، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے کو پہلے عزت دینی چاہیے. اور اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو پھر تیار رہیں. کس کے لیے؟ بے عزتی کے لیے. پھر وہ بے عزتی ایک بے عزتی نہیں ہوگی، وہ کئی بے عزتیوں کو ساتھ لے آئے گی. وہ صرف گھر کے اندر نہیں ہوگی، گھر کے باہر بھی نکلے گی. تو شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس میں بھی باہم خواہ کتنی بھی کلوزنس ہو، لیکن ایک دوسرے کا ادب، احترام اور عزت بے حد ضروری ہے. اور خاص طور پر جب بچے ہو جائیں تو بچوں کے سامنے تو دونوں کو ایک دوسرے کی بے حد رسپیکٹ کرنی چاہیے، ورنہ بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے. اس میں دونوں طرح سے. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ اتنے بڑے اولوالعزم پیغمبر ہو کر اور اتنے عالی شان انسان ہو کر اپنی بیوی کی عزت کر رہے ہیں، لیکن بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو عزت دے. اگرچہ بے تکلفی میں نام لیا جا سکتا ہے، لیکن نام لینے کی حد تک نہیں. عزت دینا جو نا ایک پورا رویہ ہوتا ہے، ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو کیا مقام دے رہے ہیں. اور بہت سے لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے، خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں ہر بات میں، اور اس طرح وہ ایک بے وقوفی کا شکار ہوتے ہیں اور ناسمجھی کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس سے اپنی عزت بنوا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیوی کی نگاہ میں کیا باقی سب کی نگاہ میں بھی بے عزت ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ کسی بھی کپل کو دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کپل کے لیے کیا خیال آئے گا؟ بہت اچھے لوگ ہیں، با اخلاق ہیں، با مروت ہیں. اور اگر بیوی یا شوہر دونوں کو، بیوی شوہر کی بے عزتی کر رہی ہو یا شوہر بیوی کی کر رہا ہو، تو ان کے آپس کی نوک جھونک کو دیکھ کے آپ کیا سوچیں گے؟ ان کے بارے میں کیا امپریشن ہوگا؟ آپ بھی ان کی عزت نہیں کریں گے. بچے بھی جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، تو بچے بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. ان کے دل سے بھی ماں باپ کی عزت جاتی ہے. دائیں بائیں سے بھی کوئی دیکھتا ہے تو عزت جاتی ہے. تو یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں جس میں محبت کے ساتھ احترام بھی ضروری ہوتا ہے. اور ہماری گفتگو اور بلانے کا انداز اور ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اوور آل ایک گھر کے ماحول کو درست رکھتا ہے. پھر بھی یاد رکھیے کہ سورت مریم کے بعد اور ابتدائی حصہ سورت کا پھر اہل خانہ کا ذکر اور اس میں خاص انداز، یہ سب اسی طرف جا رہا ہے کہ گھر کی تبلیغ اور گھر کی تربیت اور پھر گھر کا جو ایک ماحول ہے دینی، اور پھر خواتین کے اندر دینی ایمانی کیفیت جو ہے، یہ ایک مسلمان معاشرے کو بناتی. یعنی کسی سوسائٹی میں اسلام نہیں آ سکتا جب تک گھروں کے اندر نہ ہو. آغاز گھر سے ہوگا، اور گھر کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ میاں بیوی سے، نکاح سے ہوتا ہے. اور نکاح کے بعد جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کے لیے احترام کے جذبات بے حد ضروری ہیں. جہاں ادب نہیں وہاں دین بھی کوئی نہیں، اور جہاں احترام نہیں وہاں محبت بھی نہیں. فقال لأہلہ امکثوا، اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھہرو. انی آنست نارا، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے. ہونا تو چاہیے تھا رأیتو، دیکھنے کے لیے کیا آتا ہے؟ رأیتو.
لیکن یہاں رأیتو کی وجہ آنستو انس سے ہے، یعنی میں مانوس ہوا ہوں ایک آگ سے. اچھا، معنی دیکھنے کا ہی ہے لیکن براہ راست لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ انس کے ریفرنس میں، کہ مجھے ایک ایسی آگ نظر آ رہی ہے کہ جس سے میں مانوس ہو رہا ہوں یا جس کی طرف میں کھنچ رہا ہوں، یا یہ کہ اسے دیکھ کے مجھے وحشت نہیں ہو رہی. اور آنسا کا معنی پانا بھی ہوتا ہے، میں نے ایک آگ پائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی آگ تھی جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دوسری آگوں سے یا عام دنیا کی آگ سے مختلف تھی. انی آنست نارن لعلی آتیکم، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن ایک شعلہ. قبس بیسیکلی زیادہ آگ میں سے تھوڑی آگ لینے کو کہتے ہیں، انگارہ یا شعلہ. یا میں پاؤں علن ناری آگ کے اوپر، اوپر سے مراد یہ نہیں کہ شعلے کے اوپر یا اس آگ کے علاوہ کے اوپر جا کر، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے قریب جا کر. اجد علن ناری ہدا، ہدایت، کہ اس نور سے یا اس نار سے مجھے کوئی اور راستہ مل جائے. اور ہدن یہاں ہادی کے معنوں میں کوئی میرے لیے رہنمائی کرنے والا مجھے مل جائے یا مجھے کوئی اور طریقہ سوجھ جائے